انگلش میں اس کو سیمسن کہا جاتا ہے، اور یہ قضات کی کتاب میں ہے، اور قضات کی کتاب میں سے ہم سیکھیں گے سمسون کے بارے میں۔ اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو کلام میں یہ ہے کہ سمسون جو تھا وہ ایک کلام میں ایک بڑا ہی طاقتور انسان تھا۔ وہ اتنا طاقتور انسان تھا کہ جب خدا کا روح اس پر آ جاتا تھا تو وہ اکیلا ہی بہت سارے لوگوں کو ایک ہی ٹائم میں ان کو وہ مار گراتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے جی قضات کی کتاب، اس کا 13 باب، اس کی 2 آیتیں پڑھیں گے۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سورہ کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانج تھی۔ سو اس کے کوئی بچہ نہ تھا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ اس عورت کو جو منوہا کی بیوی تھی اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ تو بانج ہے لیکن تیرے بیٹا ہوگا، وہ پیٹ ہی سے خداوند کا نذیر ہوگا، مطلب خداوند کا چنا ہوا ہوگا، اور خداوند کا کام اس کی زندگی میں ہوگا۔ اور انہیں کیا کرنا ہے، اس کی ماں کو انسٹرکشن دی گئی، نہ تُنے میں پینی ہے، نشہ کی کوئی چیز نہیں کھانی، اور اس کے سر پر کبھی بھی اس طرح نہیں پھرے گا۔ مطلب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال اتروا دیتے ہیں، تو یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ اس کے سر پر کبھی بھی اس طرح نہیں پھرے گا، مطلب اس کے بال نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور پھر ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھ سے ایک فرشتہ ملا۔ اب اس کا جو شوہر تھا منوہا، اس نے دعا کی کہ خداوند اگر یہ تیری طرف سے ہے تو جو تو نے یہ بندہ میری بیوی کو دکھایا وہی دوبارہ مجھے بھی نظر آئے۔ تو ایسا ہوا کہ اس کی بیوی پھر کھیت میں کام کر رہی تھی، اور وہی شخص دوبارہ، یعنی کہ وہ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا۔ اور جب وہ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے جلدی کی، دوڑ کر اپنے شوہر کو بلا کر لائی اور اسے بتایا کہ وہی شخص جو اس دن میرے ساتھ کھیت میں ملا تھا، جس نے مجھے بتایا تھا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور جو تیرا بیٹا ہوگا وہ خداوند کا نذیر ہوگا۔ تو اس نے جا کر اپنے شوہر کو بتایا۔ اس کا شوہر آیا، اس نے آ کے اس سے پوچھا کہ کیا تو وہی شخص ہے جو میری بیوی کو پہلے ملا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا کہ دیکھ تو اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو یہاں ٹھہرا رہے، میں جاتا ہوں اور میں جا کر ایک بچڑا، ایک بکری کا بچہ لوں گا اور اسے میں ذبح کروں گا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت اور روٹی بنا کے وہ اس کے پاس لایا۔ تب ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب وہ سارا کچھ بنا کے لے آئے تو انہوں نے اس سے کہا، فرشتہ نے اس سے کہا کہ یہ تم جو بنا کر لائے ہو اس شوربے کو اور اس گوشت کو، جو کچھ تو ایسا ہوا، ہم اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ ماں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر روندے منہ زمین پر گرے، پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر خداوند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح سے مہنے دان میں جو 14 سال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں اگر ہم پیدائش اس کا پہلا باب لکھے تو پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو وہی روح جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی وہی روح سمسون کے اوپر آ کر ٹھہر گئی اور وہ اسے تحریک دینے لگی، مطلب اس کے اوپر جنبش کرنے لگی، مطلب خدا کا روح اس کے اوپر آیا، خدا کا روح اس کے اوپر ٹھہرا، اور وہ روح جب بھی اس کی زندگی کے اوپر آتا تھا وہ زور سے بھر جاتا تھا، وہ قوت سے بھر جاتا تھا۔ اب سمسون کے بارے میں ہے کہ وہ 20 سال تک اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو سمسون ہے وہ اسرائیلیوں کا قاضی رہا،
وہ 20 سال تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا. وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں, کوئی بھی کوئی جھگڑا ہو, کوئی کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو, تو اسے وہ اس معاملے کو خدا کے پاس لے کر آتے ہیں اور خدا ان کا انصاف کرتا ہے. تو وہ 20 سال تک جو ہے وہ سمسون اسرائیل کا قاضی رہا اور اس نے اس کا اسرائیلی قوم کا فیصلہ کرتا تھا. لیکن اس وقت ایسا تھا کہ فلسطی جو تھے وہ اسرائیلیوں پر حکمران تھے اور وہ ان پر ظلم کرتے تھے. کبھی ان کی فصلیں وہ ختم کر دیتے تھے. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا. وہ کیا کرتے تھے, وہ ان کی فصلیں خراب کر دیتے تھے. جو کچھ وہ بیچتے تھے وہ اس کو چھین کر لے جاتے تھے. اور جب وہ اسرائیلی تھے وہ بہت ہی اس ٹائم پر پست حالت میں ہو گئے کہ انہوں نے خداوند کو پکارنا شروع کیا. جب انہوں نے خداوند کو پکارنا شروع کیا تو پھر خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کے سمسون کو چنا, تاکہ وہ قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے. سمسون نے اپنے باپ سے کہا تو اسی سے میرا بیاہ کرا دے, کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے. پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا. اس وقت فلسطین اسرائیلیوں پر حکمران تھے. اب جو غیر قوم میں جب بھی بنی اسرائیل پر حکمران ہوتی تھی وہ ان پر ظلم کرتے تھے. اور اب خداوند نے فلسطینیوں کو پست کرنا تھا اسرائیلیوں کے سامنے, اور وہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا تھا. جب بھی اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں خداوند نے اپنے لوگوں کو رہائی دی ہے تو وہ اپنے پاک روح کے سبب سے دی ہے, اپنے روح القدس کے سبب سے دی ہے. اور روح القدس لوگوں کے اوپر آ کر ٹھہرتا تھا اور وہ خدا کی قوت سے, خدا کی قدرت سے, خدا کی تحریک سے بولتے تھے اور خداوند کی قدرت کے سبب سے کام ہوتے تھے اور لوگ رہائی پاتے تھے, آزادی پاتے تھے, کیونکہ خداوند بولتا تھا. اب خداوند کی روح سمسون کے اوپر آ کر ٹھہری ہوئی تھی. اب سمسون نے کیا کیا, جس نے کہا جی مجھے تمنت میں ایک عورت جو ہے وہ پسند آ گئی ہے, وہ فلسطینیوں کی عورت. اس کے باپ نے کہا کیا تیرے باپ کے گھرانے میں یا اسرائیل کے پورے گھرانے میں تجھے کوئی عورت نہیں ملی کہ تو اس سے شادی کرے, جو تو غیر قوموں میں شادی کرنے جاتا ہے. لیکن خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ یہ سب خداوند کی طرف سے تھا, تاکہ وہ ان کے علاقہ میں انٹر ہو, ان کے کہتے ہیں کہ ان کے اس عورت کے وسیلہ سے ان تک اس کی رسائی ہو اور وہ ان سے بدلہ لے اور وہ اسرائیلیوں کو ان سے رہائی بخشے. کیونکہ وہ اس قدر ان پر ظلم کرتے تھے کہ ان کی فصلوں کو بھی تباہ کر دیتے, ہر چیز ان سے چھین لیتے تھے. لیکن خداوند نے سمسون کو اپنے زور سے, اپنی قوت سے اور اپنی قدرت سے کھڑا کیا تھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو بھی ہم دیکھیں تو خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مریم کو کہا تھا کہ تیرے بیٹا ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والا, اس کے وقت ٹائم پر بھی خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اسے کہا تھا کہ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے, تو خداوند جب بھی اپنے فرشتہ کو بھیجتا ہے وہ ایک انوکھا کام کرنے کے لیے وہاں پر اپنے فرشتہ کو بھیجتا ہے, تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ جانے کہ یہ کام جو بھی ہے وہ خداوند نے کیا ہے. ہر چیز کا جلال خدا کو ملے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خدا کے نام کو جلال نہیں دیا جاتا وہاں پر جو ہے وہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے. بغاوت کیا شروع ہو جاتی ہے, لوگ خدا کے کلام سے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے کلام کی تابعداری نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ شاید جو کچھ بھی ہمارے چرچ میں یا ہماری کلیسیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے سبب سے ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جب بھی اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں, نئے عہد نامہ میں دیکھیں, آج بھی ہم دیکھیں تو جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کا روح کرتا ہے. کوئی اور شخص نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کوئی کرتا. خدا خود اترتا ہے اور خدا اپنے لوگوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. اب کیا ہوا, جس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور راستہ میں ایسا ہوا کہ سمسون کو راستہ میں ایک شیر ملا. اس نے کیا کیا جی, اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ کر اسے چیر دیا اور اس کو مار کر چلا گیا. پھر وہ آگے بڑھے اور جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو دوبارہ وہ اس سائڈ سے گزرا. اس نے دیکھا کہ میں جا کے اس شیر کو دیکھوں جسے میں نے پھاڑ دیا تھا. تو اس کے پنجوں کے پسلیوں کے اندر سے اس کو شہد کی مکھیوں کا چھتا دکھائی دیا. اس نے کیا کیا, اس میں سے شہد لیا, اس نے خود بھی کھایا اور اپنے ماں باپ کو بھی دیا. اب اس کے ماں باپ کیا تھے, ماں باپ جا رہے تھے اس کے بیٹے کا رشتہ لے کر وہ تمنت کی عورت کے ساتھ. وہ ایسا ہوا کہ وہ وہاں پر گئے, انہوں نے اس کے اپنے بیٹے کا اس سے رشتہ پوچھا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا. وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے. وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے کر آئے کہ اس کے ساتھ رہیں. سمسون نے ان سے کہا میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں, سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اسے پوچھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا, اور اگر تم نہ بتا سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا. انہوں نے اس سے کہا تو اپنی پہیلی بیان کر
ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला और ज़बरदस्त में से शहद। अब क्या हुआ कि जो शमसून उस जगह पर गया है, अब शमसून और उसके माँ बाप थे, जहाँ पर उसकी शादी हो रही थी, वहाँ पर उसने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की। ज़ियाफ़त मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी की, जैसे शादियों में अक्सर होता है कि खाने चलते हैं, महफिल होती है। तो क्या जी वहाँ पर भी ऐसे हुआ। उन्होंने क्या किया जी, उसके साथ 30 वहाँ के जो इलाके के लोग थे उनको ले आए कि क्या करे वो उसके साथ उसके रफ़ीक हो, मतलब उसके दोस्त मिलकर इस जश्न में उसके साथ शरीक हो। अब आप देखिए, शादी में कोई आए तो आप उसके साथ ऐसा करते हैं कि आप उसको पहेलियाँ डालना शुरू कर दें, आप उसको फंसाना शुरू कर दें, कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमने कलाम में पढ़ा है तो वहाँ पर लिखा है कि ये सब कुछ खुदा का रूह कर रहा था, खुदा कर रहा था कि उन लोगों को किसी तरह से फंसाए। तो उसने क्या किया जी, उनको पहेली डाली और उसने कहा कि अगर तुम मुझे ये पहेली बता दो तो मैं 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुम्हें दूंगा, अगर ना बता सको तो तुम मुझे दे देना। उन्होंने कहा तो अपनी पहेली बता। और ऐसा हुआ कि वो उस पहेली को बूझने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उस पहेली को बूझ ना पाए। तब उन्होंने क्या किया, उसकी बीवी को उन्हें नुकसाना शुरू किया। उन्होंने कहा हम तेरे माँ बाप को भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे, तेरे घराने को हम तबाह कर देंगे, तू ऐसा कर, तू अपने शौहर से इस राज को पूछ। तो क्या जी डेली उसकी बीवी उसको कहती थी, तू तो मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए तू मुझे वो राज नहीं बताता कि ये पहेली क्या है जो तूने मेरे कौम के लोगों पर डाली है, वो बता वो पहेली क्या है। उसके बाप ने शमसून ने कहा कि मैंने अपने माँ बाप को तक तो ये पहेली बताई नहीं और मैं तुझे कैसे बता दूँ। लेकिन क्या है कलाम में अगर हम देखें, और शमसून की बीवी उसके आगे रो रो कर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता, तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने तो उसे अपने माँ बाप को तो ना बताया और तुझे बता दूं। सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफ़त रही 7 दिन रोती रही और 7वें दिन ऐसा हो कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहायत तंग कर दिया था। मतलब अब जो फलस्ती थे वो उसकी बीवी पर प्रेशर डाल रहे थे कि अगर हम पहेली नहीं बता पाएंगे तो हमें 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े उसे देना पड़ेगा। तो ये सारा प्लान जो था वो खुदा का था, वो शमसून को बस खुदा यूज़ कर रहा था। और जब शमसून को खुदा यूज़ कर रहा था तो खुदा का ये जो प्लान था उसे एग्जीक्यूट होना ही था, और खुदा ने अपने उस प्लान को अपने लोगों पर छुटकारे के लिए पूरा करना था, ताकि वो अपने लोगों को छुटकारा दे। और खुदा को पता था कि मैंने कैसे करना है, इसीलिए वो फलस्तियों के अंदर उनके बीच उनके उस जगह पर वहाँ पर शमसून को ले गया, ताकि वो शमसून के खिलाफ हो और शमसून उनसे बदला ले, शमसून उन्हें मारे और खुदावंद उसे अपने जोर के सबब से अपनी ताकत देकर अपने लोगों को छुड़ाए। तो आगे लिखा है, और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, ज़ाहिरा अब उसने अपनी बीवी को बता दिया था, और उसने कहा शहद से मीठा और क्या होता है और शेर से जोरावर कौन है। उसने उनसे कहा, अब उसने शमसून को पता चल गया कि ये चीज़ तो वही है जो मैंने बताई थी। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोते तो मेरी पहेली को कभी ना पूछ पाते। ठीक है, अब शमसून को पता चल गया कि मेरी बीवी ने इनको बताया। अब शमसून को उस पर गुस्सा आया कि इसने क्या किया जी, फलस्तियों को जाकर वो पहेली बता दी। तब क्या हुआ, जब जब उसे गुस्सा आता था, जब जब उसके अंदर खुदावंद की वो गैरत आती थी, जोश आता था, तो खुदावंद की रूह उसके ऊपर आकर ठहर जाती थी। तो ऐसा हुआ, उस पर खुदावंद की रूह आकर ठहर गई और वो गया और उसने फलस्तियों के वो जो लोग थे उस पर जोर से नाजिल हुई खुदावंद की रूह, और वो उस कलून को गया, वहाँ उसने 30 आदमी मारे और उनको लूट कर कपड़ों को कतानी जोड़ों को और कपड़ों को उनसे लिया, और वो आकर उसने फलस्तियों को दिया। तब उसने क्या किया, फिर वो अपनी बीवी को छोड़कर चला गया। तो उसकी जो बीवी का बाप था उसने कहा कि शायद इसको उससे नफरत हो गई है। उसने क्या किया जो उसकी बीवी उसके एक दोस्त को दे दी। वो जो पार्टी में आए हुए थे लोग, उनमें से एक के साथ उसकी बीवी ब्याह दी। तो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में शमसून वो सोर्स था खुदा का, जिसमें से खुदा ने अपने जलाल को जाहिर करना था, जिसमें से खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर करना था। अब वो कुछ यहाँ पर लिखा है, कुछ अर्सा के बाद गेहूं की फसल के मौसम में वो अपनी बीवी के को लेने के लिए एक बकरी का बच्चा लेकर गया, ताकि वो क्या करे, वहाँ पर वो अपना काम करे।
मतलब जो खुदा ने उससे काम कराना था, वो जो खुदा का प्लान था, खुदा उसे लेकर गया कि वो दोबारा अपनी बीवी के पास है। जब उसके शौहर ने उसके बाप ने देखा, उसकी बीवी के बाप ने, उसने कहा नहीं जी वो तो मैंने तेरे दोस्त को दे दी है, क्या उसकी बहन उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो उसको ले ली। तब क्या हुआ, अब फलस्तियों पर तो इसको समसून को पहले से गुस्सा था, और जब उसको गुस्सा था उसने वो काम करना था, उसने वो अपना जोर दिखाना था, उसने उनसे बदला लेना था। तो ऐसा हुआ कि उसने लोमड़ियाँ ली, लोमड़ियों की दुमें जो थी आपस में बांध दी। उसने कहा कि जब तूने मेरी बीवी किसी और को दे दी है तो अब मैं फलस्तियों से ज़रूर ही बदला लूँगा। ये सब हम देख रहे हैं कि ये खुदावंद का प्लान चल रहा था, और ये सब खुदावंद के प्लान की वजह से था, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अपना काम करना चाह रहा था। अब उसने लोमड़ियों की दुमों को बांधा और उनमें मशालें जलाकर उनकी फसलों के अंदर उनको छोड़ दिया। और जब वो उनकी फसलों के अंदर उन्हें छोड़ दिया तो वो लोमड़ियाँ उनकी फसलों, खड़ी फसलों के अंदर गई, उन्होंने सारी की सारी फसलों को जला दिया और तबाह कर दिया। अब फलस्तियों को गुस्सा आया, उन्होंने पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने कहा जी समसून की जो ससुर और उसकी बीवी के सबब से जब समसून को ये गुस्सा आया तो उसने ये किया, उसने सारी की सारी फसलें जला दी। तो तब उन फलस्तियों ने क्या किया, उन्होंने समसून की बीवी और उसके बाप को आग से और उसके घर को आग से जला दिया। उसको वो आग से जला दिया उन्होंने और वो चले गए। अब समसून ने भी अपना बदला ले लिया, लेकिन फिर भी समसून के ऊपर खुदावंद की कुदरत और उसका रूह उसके ऊपर आकर ठहरता है। हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तब फलस्तियों ने उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचुम्बर कर डाला और वहां से जाकर एताम की चट्टान की दराड़ में रहने लगा। पहले समसून ने क्या किया, जो उनकी फसलें तबाह कर दी और बाद में उनको भी मार दिया। खुदावंद के कलाम में लिखा कि मार मार कर उनका कचुम्बर बना दिया। ये सब कुछ कैसे हो रहा था? ये सब कुछ खुदा का प्लान था ताकि एक ही बंदा के वसीला से वो अपना जोर करे। कभी भी खुदा ऐसा नहीं करता कि वो बहुत से लोगों को चुन ले और बहुत से लोग काम करें और लोग जाने कि ये जो है जी इंसान के जोर से हो रहा है। जब भी खुदा अपना जोर जाहिर करना चाहता है तो वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है और वो बहुत थोड़े लोगों से, यहाँ के सबब से काम करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के रूह ने जस्ट एक बंदे के जरिए से अपना काम किया और फलस्तियों की सारी फसलों को भी तबाह कर दिया और उनके लोगों को भी उसके हाथों से मरवाया। हम यहाँ पर किसी और बंदे का जिक्र नहीं देखते। और ये काम कौन करता है? जब इंसान पर खुदावंद का रूह आता है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला सफर उसके 17 बाब में लिखा है कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं, बल्कि खुदावंद अपने दम से लोगों को मारता है और अपना जोर दिखाता है कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत करता है। हालेलुया। तो खुदावंद जो है एक ही बंदे को इस्तेमाल करके वो सारी उन कह लें कि कौमों से, उन चीज़ों से जिनसे वो बदला लेना चाहता है, उनसे बदला ले लेता है। अब फलस्तियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि वो जी इसराइलियों के ऊपर चढ़ाए। उन्होंने कहा जी हमें समसून दे दो ताकि हम उससे अपना बदला लें। अब वो उससे बदला लेने के लिए आए थे। जब इसराइलियों ने देखा कि ये तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्होंने वो समसून के पास गए। उन्होंने समसून से कहा कि तूने उनसे क्या किया कि वो हमारे पास तुझे मांगने आए। उन्होंने कहा कि हम तुझे दे देंगे। समसून ने कहा कि तूने खुद मुझ पर, तुम लोगों ने खुद मुझ पर अपना हाथ नहीं उठाना, फकत मुझे बांध कर उनके पास दे दो। अब इसको भी हम आगे बढ़ते हैं। तब फलस्ती जाकर यहूदा में कहना हुए और लही में फैल गए और यहूदा के लोगों ने उससे कहा तुम हम पर क्यों चढ़ाए हो? उन्होंने कहा हम समसून को बांधने आए हैं ताकि जैसा उसने हमसे किया है हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3000 मर्द एताम की चट्टान के दराड़ में उतर आए और समसून से कहने लगे क्या तू नहीं जानता कि फलस्तीन हम पर हुक्मरान है? सो तूने हमसे ये क्या किया? उसने उनसे कहा जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फलस्तीन उसे देखकर ललकारने लगे। उन्होंने कहा जी हमारे दुश्मन को रस्सियों से बांधकर ये हमारे पास ले आए। वो बड़ा खुश हुए कि हमारे दुश्मन को इन्होंने रस्सियों से बांध दिया, अब हम उसे मार लेंगे।
तब खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिक हो गई और उसके बंधन उसके हाथ पर से उतर गए और वो उसे वहां पर एक गधे के जबड़े की हड्डी मिली। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उसने 1000 आदमियों को मारा। अब देखिए जी, खुदावंद की रूह पर आई है और एक बंदे ने कितने आदमियों को मारा है? 1000 आदमियों को एक ही बंदे ने मार लिया। हालेलुया। तो खुदावंद की रूह क्या करती है? खुदावंद की रूह जब इंसान के ऊपर आती है तो वो अपनी पावर से नहीं, उस जिंदा खुदा की पावर से बड़े बड़े काम करता है। पहले भी हम देखते हैं उसने उनकी फसलें तबाह कर दी, फिर हम देखते हैं कि उसने उनके लोगों को मारा। अब हम देखते हैं कि जब वो उससे बदला लेने आए तो उसने एक ही शख्स ने एक जबड़े की हड्डी से हजारों बंदों को, 1000 लोगों को मार दिया। फिर शमसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़ी की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। अब वहां पर क्या है जी, जब वो वहां से निकला तो उसे क्या हुआ? उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी। जाहिर है खुदावंद के रूह की कुदरत भी उसके ऊपर आकर ठहर गई थी और उसके अपने बदन का भी जोर लगा था। जब भी आप ऐसा देखेंगे आपका जोर लगता है तो क्या होता है? आपको अंदर से एनर्जी कम फील होना शुरू होती है। जब एनर्जी कम होती है तो आपकी अंदर से कह लें कि आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। जाहिर है हमारा जोर लगता है तो गला भी खुश्क हो सकता है, जिस्म में भी हमारे कमी आ सकती है कुव्वत की। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या उसको प्यास लगी। उसने कहा, खुदावंद देख, तूने मेरे सबब से इतनी बड़ी रिहाई दी, क्या अब मैं प्यास से मर जाऊं? लेकिन खुदावंद ने उसे वहां पर खुदा ने उस घड़े को जो लही में चाक कर दिया। उसने खुदा को पुकारा और खुदा ने एक घड़े को चाक कर दिया, मतलब खोल दिया, और उसमें से पानी निकला। और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताज़ा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है और वो फ़लस्तीनियों के याम में 20 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा। यहाँ तक तो हम देखते हैं कि खुदावंद की रूह शमसून पर आती रही है और वो उस जोर से, उस कुव्वत से फ़लस्तीनियों से बदला लेता है और खुदावंद के रूह के सबब से वो इसराइलियों को रिहाई दिलाता रहा। लेकिन अगर हम आगे देखें तो आगे सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। ये हमने उसका एक बैकग्राउंड पढ़ा है, जो कुछ हम इसमें से आज सीखने को, ये उसका बैकग्राउंड है कि शमसून की लाइफ क्या थी, खुदावंद उसके अंदर क्या जोर रखा हुआ था, क्या उससे उसकी कॉलिंग थी और क्या चीज़ खुदावंद उससे लेनी थी। अब आगे है कि फिर शमसून गजा को गया और वहाँ पर जी उसको एक कसबी मिली, कसबी देखी और वो उसके पास गया। अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो खुदावंद के कलाम में है अपने आप को नापाक नहीं करना, और खुदावंद के कलाम में ये भी है, तू ना हत्ती, ना अमोनी, ना मुआबी, ना अमूरी, इन औरतों से शादियां भी ना करना। अब ये इसने क्या किया कि एक कसबी औरत, इंग्लिश में इसको प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, वो उस औरत के पास गया और गजा के लोगों को खबर हुई कि शमसून यहाँ पर आया और उसने उन्हें घेर लिया। अब यहाँ पर भी खुदावंद ने एक बड़ी कुदरत से और अपने जलाल से उसको उन लोगों से बचाया। लेकिन यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यहाँ पर शमसून ने क्या किया जी? गुनाह किया। खुदावंद की अपनी माँ के पेट ही से वो नज़ीर था, उसको अपने आप को नापाक नहीं करना था, उससे ना कोई मैं ना कोई शराब, और अपने आप को पाकीज़गी में रखना था क्योंकि वो खुदावंद का चुना हुआ था। अगर हम देखें यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह खुदावंद का चुना हुआ था, तो हम कलाम में पढ़ते हैं कि उसमें कोई भी गुनाह और कोई ऐब ना पाया गया। और अगर हम इसी तरह से यूहन्ना अस्तबागी के बारे में देखते हैं तो वो भी बेगुनाह और बेऐब शख्स था, क्योंकि खुदा ने अपने फरिश्ता के थ्रू भेजकर उन दोनों की माँ को पैगाम दिया कि तुम्हारे एक बेटा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी पैगाम दिया गया। इसने क्या करना है जी? अब इसने अपने आप को पाकीज़गी में रखना है। इस शख्स ने यहाँ पर गुनाह किया। अब जब फ़लस्तीनियों को पता चला तो उसने क्या किया?
انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ مطلب وہ فلسطینی شمشون کو مارنے کے لیے وہاں پر چھپ کر بیٹھے رہے تاکہ جب صبح ہو تو ہم اسے پکڑیں اور اسے مار ڈالیں، ٹھیک ہے۔ پر شمشون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر اکھاڑ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو ان کے سامنے لے گیا۔ اب دیکھیں، ایک کہہ لیں کہ ایک علاقہ ہے، اس کو ایک شہر ہے، اس کو بڑی بڑی دیواروں سے بند کیا گیا، سائڈوں سے کہہ لیں کہ جیسے جی ہمارے اس رضا آباد چوک کا وہ گیٹ ہے۔ اب جس نے بھی اندر انٹر ہونا ہے وہ اس دروازہ کو کھول کے اندر انٹر ہوگا۔ تو وہ جو ایریا تھا اس نے کیا کیا، اس کا وہاں جو بڑا پھاٹک تھا اس کے بینڈوں اور پلوں سمیت، مطلب وہ بہت بڑا جو دروازہ تھا، ایک اکیلا شخص اس نے اس کو اکھاڑا ہے اور اسے اکھاڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ اور وہ دروازے کچھ چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بہت بڑا دروازہ، اور ایک ہی شخص جب خداوند کا زور اور خداوند کی روح پر آتی تھی وہ اسے اٹھاتا اور اس کو پہاڑ، اب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، پہلے تو اس نے اسے اپنے زور سے اکھاڑا ہے، پھر اس نے اسے اٹھا کر پہاڑ پر چڑھا ہے۔ اب جب بھی آپ چڑھائی پر چڑھیں تو زور لگتا ہے، اس کے اندر ایسی خداوند کی قدرت آ چکی تھی کہ وہ زور اور پاور اس کے ساتھ وہ اسے اوپر تک لے گئے۔ وہی زور جب پہلے اس پر آئی تھی تو اس نے 1000 لوگوں کو مارا، وہی زور جب اس پر آیا تھا تو اس نے فلسطینیوں کی فصلوں کو تباہ کیا، وہی زور جب اس پر آیا تھا تو اس نے کیا کیا، انہیں مارا، ٹھیک ہے۔ اب بھی اس پر خداوند کا زور آیا۔ اب ہم اس میں جو مین چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا زور، خداوند کی قدرت، خداوند کی پاور ایک دم ہی سے ہمارے اندر سے جدا نہیں ہو جاتی۔ خدا کا روح تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو خدا نے ہمیں ہمارے اندر وہ گفٹس دیے ہوتے ہیں، وہ جو خداوند کی ہمارے لیے بلیسنگ ہوتی ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہے، وہ ایک ہی دم ہمارے اندر سے نہیں جاتی۔ اب اس نے گناہ تو کر لیا، وہ پاور ابھی تک اس کے اندر تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، یہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی شخص، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو نہ ہموار جوئے میں نہ جتنا، مطلب نہ تو غیر قوموں کی عورتوں سے شادیاں کرنا ہے، نہ غیر قوموں سے کوئی میل ملاپ رکھنا ہے، نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان سے بیٹیاں لینی ہیں، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کو تم لوگوں نے بیاہ کر لانا ہے۔ یہ خداوند کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا جی، یہ قصبی عورت کے پاس گیا، قصبی عورت کے پاس گیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کلام کے مطابق ہمارا جو کوئی بھی کسی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے نا، چاہے وہ اسپرچل کنیکشن ہو، اسپرچل کنیکشن سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی اسپرٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا جی، وہ قصبی کے پاس گیا۔ اب وہ قصبی غیر قوم کی عورت تھی، ظاہر غیر قوم لوگ کیا کرتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو مطلب ان کے اندر وہ اسپرٹس، وہی پوجا، وہی ہر چیز جو وہ اپنے دیوتاؤں کو چڑھاتے تھے، وہ تاثیریں ان کے اندر موجود تھیں۔ اب جب شمشون اس عورت کے پاس گیا ہے تو اس کا جب اس کے ساتھ کنیکشن ہوا ہے تو جو اس کی اسپرٹس تھی وہ بھی اس کے اندر آ چکی تھی۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیکشل کنیکشن ہوتا ہے جو گناہ میں گنا جاتا ہے شادی کے بغیر، ٹھیک ہے، اس میں بھی، اور اگر ہم دیکھیں تو شادی کے بعد بھی، اگر اسی لیے کلام کہتا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ میں نے کلام میں یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی خدا پرست شخص ہے اور وہ غیر قوم سے شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنی فائٹ لڑ کر وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے، لیکن جب وہ غیر قوموں سے شادی کر لیتا ہے تو اسے پھر ان کی فائٹ بھی لڑنی پڑتی ہے۔ مطلب اگر کہہ لیں کہ ہم نے 10 سال لگا کے اپنی فائٹ لڑی ہے، ہم اسے جیت لیے، اس 10 سال کے بعد آپ نے غیر قوم سے شادی کر لی ہے یا غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ گناہ اور زناکاری بدکاری کا ریلیشن بنا لیا، تو ان کی اسپرٹ کو آپ نے اپنا پارٹ ٹیکر بنا لیا ہے۔ مطلب وہ اسپرٹس آپ کے اندر بھی وہی ہیں، مطلب جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ ان کے اندر چلا گیا، اور جو ان کے اندر ہے وہ آپ کے اندر آ گیا۔ تو اس شمشون نے یہ گناہ کیا تھا، اور یہ گناہ اسی وقت اس کی لائف میں ظاہر نہیں ہوا، اس گناہ نے آہستہ آہستہ اس کی لائف میں ورک کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ جب ایک چیز انسان کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو وہ کہہ لیں کہ شیطان جو وہ سلو پوائزننگ کے ساتھ ورک کرتا ہے، وہ ایک ہی دم میں انسان کو ڈھیر نہیں کر لیتا، وہ دھیرے دھیرے اپنا کام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گناہ بڑھ کر
جب بڑا ہو جاتا ہے تو انسان کو گرا دیتا ہے. تو وہ جو اس کا گناہ تھا وہ اس کے گرنے کا سبب بن چکا تھا. اب جب ایک گناہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو گناہ کے آنے سے پہلے گناہ جب آ جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے آپ کی عقل بند ہو جاتی ہے. جب آپ کی عقل بند ہو جاتی ہے پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو کلام میں لکھا ہے میں نے اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں, یا جو خدا کے روح کی گائیڈنس میں سیکھ رہا ہوں میں نے اس کے مطابق چلنا ہے یا نہیں. پھر جو کچھ وہ گناہ آپ کے اندر آ گیا, آپ کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان پھر گناہ کا غلام ہو جاتا ہے. اور پھر جو غلام جس شخص کا غلام ہوتا ہے وہ اسی کی بات مانتا ہے. اگر ہم خدا کے روح کے غلام بنیں گے تو ہم خدا کے روح کی مانیں گے. جب ہم اس کے غلام ہو گئے تو ہم نے خدا کے روح کی سننی اور اپنے خدا کے روح کی گائیڈنس میں چلنی. لیکن اگر کوئی پوزیس ہو گیا تو مطلب وہ اس کا غلام ہو گیا, اور جب وہ اس کا غلام ہو گیا تو پھر اس نے اسی کی سننی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو تھوڑا آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورت کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا, اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے فسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے, اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں, اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا. تب دلیلہ نے سمسون نے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا راز بھید کیا ہے, اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے. اب کیا جس کی عقل بند ہو چکی ہے وہ جی ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب پہلے کیا جی اس نے تمنت کی عورت سے جب شادی کی وہ خدا کی طرف سے تھا, ٹھیک ہے, اور اس خدا نے اس سے فلسطینیوں سے اس کا بدلہ لینا تھا اسرائیلیوں کا. لیکن جب اس قصبی کے پاس گیا اس نے گناہ کیا. اس کے بعد اب وہ دلیلہ کے پاس گیا تو اس کی عقل بند ہو چکی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے, یہ میرے سے کیا کرانا چاہ رہی ہے. اب دیکھیں کوئی آپ کو کہے میرے ساتھ اس چوک تک چل, اور وہ آپ کو وہاں پر ایک بار اکیلا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے میں نے کس راستے آنا ہے. ایک بار آپ کے ساتھ کرے, کوئی 2 بار کرے, تیسری بار آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جاتی نہیں بھائی یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے. اب سمسون کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس کی یہ عقل ہی بند ہو گئی تھی. کیونکہ وہ ان چیزوں کے پوزیس ہو چکا تھا. جب وہ ان چیزوں کے پوزیس ہو چکا تھا تو وہ جو اس کا دلیلہ کے ساتھ ریلیشن تھا اور جو پہلے قصبی کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا, اس پوزیشن کی وجہ سے اس کا جو یہاں پر پاور تھی, جو خدا کے روح کے سبب سے اس کی عقل کھلی ہوئی تھی, جو خدا کے روح کے سبب سے اس کے اندر وزڈم تھی, وہ بند ہو چکی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں سکھایا تھا کہ خدا کا روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری عقل کو کھولتا ہے تاکہ ہم اچھائی کو, برائی کو, خدا کے کلام کے بھیدوں کو, خدا کے کلام کے مطابق کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے ہم اسے جان سکتے ہیں, ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے روح کے تابع نہیں رہتے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور اسپرٹ ہمیں اپنے تابع کی ہوئے, اور جب کوئی اور اسپرٹ ہمیں اپنے تابع کی ہوتی ہے تو پھر انسان اس روح کی سننا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اس سے اپنے کام کراتی ہے. اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ تو مجھے اپنے بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے باندھنا چاہیے. سمسون نے اس سے کہا اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بھیدوں سے جو سکاری نے گئی ہو باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. اب اس نے کیا کیا, جسے کہا جی 7 بھیدوں ہری ہری بھیدوں سے وہ مجھے باندھ دے تو میں کمزور ہو جاؤں گا. اس نے باندھ دیا اور فلسطینیوں کو بلا لیا. اس نے کیا کیا جی ان بھیدوں کو آرام سے توڑ دیا. وہ فلسطین ظاہر ہے دلیلہ نے تو پہلے ہی ان سے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا کہ تو ہمیں اس کی شہزوری کا راز بتا اور ہم میں سے ہر ایک بندہ, یہ نہیں ایک بندہ, جتنے بھی وہ لوگ ہوں گے ہر ایک بندہ تجھے 1100 چاندی کے سکے دے گا. اب اس کو بیچ ہو چکی تھی. اب اس کو بیچنے کے بعد اس نے کیا کہ وہ اپنے پلان کو جو اس کی اگر ہم دیکھیں کہ اس کی لائف میں تھا کہ اس نے سمسون کو پھنسانا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت کا راز اسے بتا دے. کیونکہ جب بھی فلسطین اس کے سامنے آتے تھے سمسون کے, وہ اس پر غالب نہیں آ پاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا چنا ہوا, خدا کا ممسوح تھا, اور خدا نے اس کے اندر اپنا زور رکھا ہوا تھا, خدا نے اس کے اندر اپنی قوت رکھی ہوئی تھی, اور اس قوت کی وجہ سے اسے دلیری تھی. جب خدا کا روح اس پر آتا تھا تو وہ فلسطینیوں سے ان کو رہائی دیتا تھا. جب خدا کی روح اس پر آتی تھی, خدا نے اس کو پیدائشی سے اس لیے چنا تھا کہ وہ آزادی اور رہائی کے لیے یوز ہو. اب ایک بندہ جس کو چنا گیا ہے آزادی اور رہائی کے لیے, وہ جا کے اپنے آپ کو کسی اور چیز کا اسیر بنا رہا ہے. اب ہمیں جو سب سے زیادہ جو بات یہاں پر سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے پاکیزگی.
اگر ہمارے اندر کے کریکٹر کے اندر پیورٹی ہے، پاکیزگی ہے، تو دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکے گا. لیکن جب جب ہمارا کریکٹر خراب ہوگا دشمن کو ہم پر غلبہ ملے گا. اب دیکھیں کہ اگر آپ خدا کے روح کے ساتھ ون آن ون کنیکشن میں بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، پاکیزگی میں چل رہے ہیں، آپ خدا کے روح کی سن رہے ہیں، آپ خدا کے روح کی گائیڈنس میں چل رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز آپ پر غلبہ نہیں پا سکتی. لیکن جب بھی گناہ آپ کریں گے آپ کسی اور چیز کے انفلوئنس میں آ جائیں گے، وہ چیز آپ پر غلبہ پا لے گی. اب دیکھیں کچھ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، ان میں غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایک چیز آتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک سے دوسری چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہے تو فیس بک کو آٹومیٹکلی آپ کے اوپر یہ پاور مل جاتی ہے کہ وہ آپ کو وہی چیزیں دکھائے، کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ کو پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب فیس بک دیکھ لیں، انٹرنیٹ دیکھ لیں، اگر آپ نے کوئی بری سوچ اپنے اندر لے آئے ہیں، اگر آپ اس سوچ کو نہیں جھڑکیں گے، اس کو نہیں ڈانٹیں گے، آہستہ آہستہ وہ سوچ بڑھ جائے گی. میں نے خداوند کے کلام میں ہمارے جو چرچ کے پاسٹرز ان سے کوشچن کیا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جو سوچیں آتی ہیں، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ دیکھیں ہمارے سر کے اوپر پرندے تو اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان پرندوں کو بھگانا ہے، وہ اڑیں گے ضرور، ہم ان کو اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم انہیں اپنے سر کے اوپر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی غلط سوچ اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ نے اسے ڈانٹنا ہے کہ یسوع نام میں یہ غلط سوچ دور ہو. اب دیکھیں اب سمسون کے اوپر غلط سوچ آئی تو وہ قصبی کے پاس گیا، حالانکہ اسرائیلیوں میں اور عورتیں نہیں تھیں، وہ کسی سے شادی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن غلط سوچ اس پہ آئی اور وہ اس کا اسیر ہوا، اس غلط سوچ کا، اس سوچ نے اسے قیدی بنایا، وہ پھر اس گناہ سے مرتکب ہوا. مطلب کوئی بھی گناہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ کی سوچوں میں آ چکا ہوتا ہے، ایک ہی دم سے گناہ نہیں ہو جاتا. کوئی بھی اگر آپ نے گناہ کرنا ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کو آپ کے اندر ڈالنا شروع کرتا ہے آہستہ 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 آہستہ. پھر وہ شیطان موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب اس پلان کو آپ کی لائف کے اندر سے ایگزیکیوٹ کرے. ایک ہی دم سے وہ اپنے وہ زہر کو آپ کے اندر نہیں بھرتا، وہ سلو پروسیس میں ورک کرتا ہے. وہ پہلے آپ کی سوچوں کو پلوٹ کرتا ہے، آپ کو موبائل کے تھرو کچھ دکھاتا ہے، غلط چیزیں انٹر ہوتی ہیں، وہ آپ کو پاکیزگی سے جدا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے. اور یہ پاکیزگی ہی ہے جو آپ کو خدا کے روح کے ساتھ جوڑتی ہے، آپ کو بڑھاتی ہے اور آپ کو دشمن پر غلبہ دے دیتی ہے. لیکن اگر پاکیزگی لائف کے اندر نہیں ہے تو آپ دشمن کے اسیر ہو جائیں گے. اگر ہم دیکھیں تو میں نے یہ کلام میں سیکھا ہے خداوند کے خادم سے کہ ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ہماری ایک بگیسٹ پروفیسی ہے ہماری لائف کے اوپر. اگر ہمارا کریکٹر اچھا ہے نا تو دشمن کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی. لیکن اگر ہمارا کریکٹر ہی خراب ہے تو دشمن کو ہم پر قبضہ کرنے کا پورا موقع ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کوئی ایک دروازہ اگر ہم کھولیں گے تو ہی دشمن انٹر ہوگا نا، لیکن اگر ہم دروازوں کے اوپر نگہبان بٹھا کر رکھیں گے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ تو میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر، تو میرے منہ پر پہرا بٹھا. تو کیوں داؤد یہ کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اس کو اپنا پتا تھا کہ میں گناہ کر سکتا ہوں. آج اگر ہم بھی دیکھیں، اگر ہم کو اپنا پتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا سے اس پاکیزگی کو مانگنا ہے کہ خدا وہ پاکیزگی، وہ پیورٹی میری لائف کے اندر انٹر ہو تاکہ دشمن میری لائف کے اندر انٹر نہ ہو سکے. اب دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ کی لائف میں ہے، آپ اسے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دم سے نہیں جاتی، ہمیں بھی اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے. آج ہم سے کوئی بات ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم سے ہو جاتی ہے، تو ہم اسے خدا کی حضوری میں رکھیں گے اور اس کے لیے پراپر پریئر کریں گے، اس کے اوپر ہم ورک کریں گے کہ خداوند یہ میری لائف سے جائے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری لائف سے ختم ہو جائیں گے. جب ہم پریئر کریں گے، اس پہ غلبہ پائیں گے تو ہم اس پہ غلبہ پا لیں گے. لیکن اگر ہم غلبہ نہیں پائیں گے تو وہ چیز ہم پر غلبہ پا لے گی. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کسی چیز نے ہم پر غلبہ پانا ہے یا ہم نے دوسری چیزوں پر غلبہ پانا ہے. اب سمسون نے اپنی لائف میں یہ ورک نہیں کیا تھا، اس نے گناہ پر غلبہ نہیں پایا تھا بلکہ گناہ نے اس پر غلبہ پا لیا تھا، اور گناہ کے غلبہ پانے کے سبب سے وہ دلیلہ کے عشق کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، اس نے تب فلسطینیوں نے 7 ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے، اس نے سمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ اندر کی کوٹھڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے. سو اس نے سمسون نے کہا اے سمسون فلسطین تجھ پر چڑھ آئے. تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے. سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا. اب کیا جی، وہ ڈیلی اس کے ساتھ ایسا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اس نے ڈیلی اس کے ساتھ ایسا کرنا،
اور پھر اس عورت نے کہا اس سے ہر بار اسے کہنا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو مجھ سے پیار نہیں کرتا. اب جو چیز وہ اس کے عشق کا شکار ہو چکا تھا، وہ چیز وہ ایک ہم کہہ لیں کہ یہ جو عشق کی چیز میں سے نظر آ رہی تھی وہ عشق نہیں تھا، وہ ایک پاور تھی، نیگیٹو پاور تھی، ایک دشمن کا کہہ لیں فورس تھی، ایک کہہ لیں کہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس پر قبضہ کیے ہوئے تھی، جس کا وہ اسیر ہو چکا تھا، اور جس کے اسیر ہونے کے سبب سے وہ ان چیزوں سے آزادی نہیں پا رہا تھا. اگر ہم آج بھی اگر ہم دیکھیں، اگر خدا کے روح کے علاوہ، اگر خدا کی محبت کے علاوہ کچھ اور چیز ہم پر غلبہ پائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اسیر ہیں. میں نے یہ سیکھا کہ اگر ہم خدا سے زیادہ کسی بھی چیز کو اپنی لائف میں امپورٹنس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کی جگہ اسے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیلی اس کے ساتھ ایسا کرتی تھی. تب اب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. پھر اس نے ان سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شاذوری کا بھید کیا ہے. جب اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں. سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. اب خدا نے اسے پیٹ سے چنا تھا اور خدا نے کہا تھا کہ کبھی بھی اس کے سر پر اس طرح نہیں پھیرایا جائے گا. اصل میں وہ جو اوبیڈینس تھی، وہ جو فرما برداری تھی، وہی اس کی طاقت تھی. آج اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں، جو خدا نے ہمیں ایک بات کہہ دی ہے، جو خدا کے کلام میں سے ہم نے وہ سیکھ لی ہے، جب ہم اس بات کو اوبے کرتے ہیں، اوبیڈینس کرتے ہیں، تو ہم دشمن کو اپنی لائف پر غلبہ پانے نہیں دیتے. لیکن جب ہم اس اوبیڈینس سے باہر آ جاتے ہیں تو دشمن ہم پر غلبہ پا لیتا ہے. اب خداوند نے یہ حکم دیا ہوا تھا، یہ بولا ہوا تھا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھرے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو پتا تھا کہ میری طاقت کا یہ راز ہے، اور پوری زندگی واقعی میں اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھرا تھا، کیونکہ وہ خدا کے پیٹ سے خدا کا چنا ہوا تھا. اب اس کے چنے ہوئے ہونے کا یہ سبب یہ تھا کہ خدا کا روح اس پر آ کر ٹھہرتا تھا، کیونکہ اس کی لائف میں چلے گناہ تو ورک کر رہا تھا، لیکن ایک اوبیڈینس تھی جسے اس نے نہیں ابھی تک توڑا تھا. لیکن جب گناہ نے انٹر کیا تو وہ اوبیڈینس کے اوپر بھی اس گناہ نے غلبہ پا لیا. تب اس نے اپنا وہ سارا راز کھول کر اسے بتا دیا کہ اگر میرے سر کی وہ جو لٹیں اس کو کٹا دیا جائے تو میرا زور جاتا رہے گا. تو کیا ہوا، اب اس عورت نے ان فلسطینیوں کو بلایا. پہلے اس نے وہ ہیئر کٹر کو بلایا، اس نے اس کے سارے بال کاٹ دیے. تو سمسون کو پتہ نہیں تھا کہ جب اس کے بال کٹ گئے تو اس کو پتہ نہیں تھا. خداوند کے کلام میں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. اور وہ نیند سے جاگا. پھر اس نے کہا، اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. مطلب اس کے بال کٹوا کر اس سے کہا کہ اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا. لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گئے. دیکھیں تو کیا ہے جی، نافرمانی، ڈس اوبیڈینس اور خدا کے کلام کو توڑنا. اگر ہم دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے خدا کے کلام کو توڑنا. جب جہاں پر آپ خدا کے کلام کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے، وہاں پر دشمن آپ کے اوپر قبضہ کرے گا. جہاں پر خدا کے کلام کی نافرمانی ہوگی، وہاں پر دشمن آپ کی لائف کے اندر انٹر کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب دشمن نے جب اس پر غلبہ پا لیا ہے تو کیا ہوا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے بال کٹ چکے ہیں. اس نے کہا نہیں جی میں جاؤں گا. اس کو تو یہی تھا کہ میں ایک بار جھٹکوں گا، خدا کا روح اسی طرح میرے اوپر آئے گا، میں ان کو پکڑ لوں گا اور میں ان کو مار لوں گا. لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ خدا کی روح سے جدا ہو چکی ہے. اگر ہم اس پورے پیسج میں، اس پورے کریکٹر میں جو ہم نے سمسون کا پڑھا ہے، تو جو مین چیز ہے وہ خدا کا روح ہے. جب خدا کا روح اس پر آتا تھا، اس کے اندر خدا کی قدرت آتی تھی، خدا کی پاور آتی تھی. خدا روح کیا ہے جی؟ خدا ہے. ٹھیک ہے، خدا کے روح ہی کے سبب سے ہم ہر چیز پر غلبہ پاتے ہیں. ہم جب سے مختلف ٹیچنگز کو، سرمنز کو سن رہے ہیں، ہم ایک ہی چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں غلبہ دیتا ہے. خدا کا روح ہی ہمیں اتھارٹی اور پاور دیتا ہے اور ہمیں بٹھاتا ہے، ہمیں زور بخشتا ہے کہ ہم دشمن پر غلبہ پا لیں. اب جب کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جب بھی انسان سے خدا کا روح جدا ہو جاتا ہے، جب خدا کا روح آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا کے نہیں جاتا کہ میں چھوڑ کے جاؤں. خدا کا روح جب انسان کو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا
چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ویسے ہی ہوں. اب اگر دیکھیں بہت سے لوگ ہیں خادمین، وہ خدا کے روح میں بڑا زبردست چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نافرمانی ان کی لائف کے اندر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی پاور سے کر رہے ہیں. ان کا یہ اب سمجھنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی پاور سے کر رہے ہیں، یہی گناہ ہوتا ہے. پھر ایک گناہ آیا، اس کے بعد وہ مختلف اپنے گناہوں کا شکار رہتے ہیں. مطلب جب ایک گناہ اندر انٹر ہو گیا، مطلب ایک دروازہ اس نے کھول دیا. اب جب دروازہ کھول دیا، اندر کوئی آ گیا، مطلب وہ دروازہ جس کو آپ اندر سے بند کر سکتے ہیں، تو اندر تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اس دروازے کو کھول سکتا ہے. مطلب جو اندر آ چکا ہے اس نے دوسروں کے لیے دروازے کھول دیے. ایک روح آتی ہے، پھر دوسری روحیں آتی ہیں، وہ آ کر انسان پر غلبہ پا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، گناہ انٹر ہو جاتا ہے اور گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پر غلبہ پا لیتا ہے. تو اس کے اندر گناہ آ چکا تھا، اس نے گناہ کیا، اور اس کی سبب سے کیا ہوا کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا. 20 سال تک وہ اسرائیلوں کا قاضی رہا، ان کا انصاف کرتا رہا، خدا کا روح اس کے ساتھ ساتھ رہا. لیکن جب اس نے گناہ کیا تو خدا کا روح سے جدا ہو گیا. تب فلسطینیوں نے کیا کیا؟ اسے پکڑ لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی اور اسے زنجیروں سے باندھ کر لے گئے، اور پھر انہوں نے خوب اس پہ ظلم کیا. ظاہر ہے جو اتنے سالوں سے خدا کے روح کی قوت سے ان پر غلبہ پا رہا تھا، اب جب خدا کا روح سے جدا ہو گیا تھا تو اب اس چیز نے اس پہ غلبہ پا لیا. تو کیا ہوا؟ اب ان کا ایک بڑا اسٹیڈیم تھا جہاں پر وہ اپنے کرتب وغیرہ جو کچھ بھی ڈرامے سین جو کچھ بھی چلانا چاہتے تھے وہ چلاتے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا؟ 3000 سے زیادہ مرد اور عورت اس اسٹیڈیم میں اس کی چھت پر آ سکتے تھے. انہوں نے کہا جی سمسون کو بلایا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے کرتب کرے. اب سمسون ان ساری چیزوں سے پریشان ہے. ظاہر ہے جب خدا کا روح آپ کو چھوڑ جاتا ہے اور پھر دشمن آپ پہ ظلم کرتا ہے، تب آپ کو یاد آتی ہے کہ وہ جو چیز تھی، میرا وہ جو پلیس تھی، وہ جو میری چیز تھی جسے میں نے کھو دیا ہے، مجھے وہ واپس چاہیے. تو سمسون پر بھی ایسا ہوا. اس نے کہا خداوند تو ایک بار فقط مجھے اور زور دے، بے شک جتنے یہاں پر لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی فصلوں کو اس نے تباہ کیا، ان کے لوگوں کو مارا، اور گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار لیا. اب وہی سمسون جس پر گناہ نے غلبہ پا کر اسے خدا کے روح کو علیحدہ کر دیا تھا، کیونکہ اس نے کلام کی جو نافرمانی کی، خدا کا روح سے جدا ہو گیا. اب خداوند کا روح سے جدا ہوا، وہ آزمائش مشکل پریشانی میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب بھی جب اس نے توبہ کر کے خداوند کو پکارا، پورے دل سے خدا کا طالب ہوا، تو اس نے وہاں پر ایک لڑکے کو کہا کہ جس پلرز پر یا ستونوں پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے مجھے وہاں پر لے جائے. وہ وہاں پر گیا تو اس نے ان کا سہارا لے کر اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور وہ اس کو بیڑیوں سے سنگلوں سے جکڑا ہوا تھا. تب وہ سارے اس پر شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لیکن اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند ایک مرتبہ پھر تیری روح مجھ پر آئے، ایک مرتبہ پھر تیری قوت اور قدرت مجھ پر آئے، ایک مرتبہ تو پھر مجھے وہی زور بخش. تو خدا نے اس کی دعا سنی اور اسے دوبارہ قوت اور زور بخشا. اور اس دن اس نے ان پلرز کو اپنے زور سے جو خدا کے روح کی قدرت کے سبب سے اس پر آیا تھا ان کو گرا دیا. اور جب وہ گرا تو اس دن 3000 مرد اور عورت، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اتنے لوگ اس نے اپنی پوری لائف میں نہیں مارے تھے جتنے اس نے اسی دن توبہ کر کے خدا کے روح کو اپنی لائف میں بلا کر خدا کی فرمانی میں اپنے آپ کو تابعداری میں دے کر جو اتنے لوگ اس نے مارے تھے اس سے پہلے بھی اس نے وہ کام نہیں کیے تھے. مطلب دیکھیں ہماری لائف میں گناہ آ سکتا ہے، لیکن ہم نے اس گناہ سے نکل کے خدا کے روح کو اپنے اندر دعوت دینی ہے کہ خداوند تو میرے اندر آ، میرے اندر اپنے زور کو، اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو، اپنی آگ کو بھر، تاکہ میں تیری راہوں میں بے عیب چلتا رہوں. خداوند کے کلام میں ہے کہ خداوند ہماری راہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا اور میری بیٹی واپس آئے. خداوند نے ہمیں اپنے ایک پلان کے لیے یہاں زمین پر بھیجا ہے، اور وہ پلان ہماری لائف کے اندر ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا کو بنایا گیا تو خدا کا زمین کے لیے ایک پلان تھا، لیکن شیطان نے ان سے گناہ کرایا. گناہ کے سبب سے وہ جو ڈیوائن الہی پلان تھا، منصوبہ تھا،
اس کے اندر کیا ہوگی جی؟ مینیپولیشن ہوگی. لیکن خدا کو پتا تھا کہ میں اپنے ڈیوائن پلان کو پورا کر سکتا ہوں. کبھی بھی شیطان اس کے ڈیوائن پلان کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا. اس کے خیال میں کچھ ہو, وہ یہ سوچتا ہو کہ میں غلبہ پا لوں گا یا میں کچھ کر لوں گا, تو یہ اس کی بھول ہے. کیونکہ خداوند کے جو منصوبے ہیں وہ شیطان کی عقل اور سمجھ سے بالکل باہر ہیں. جہاں پر خدا کی حکمت شروع ہوتی ہے وہاں پر تو انسانوں کی حکمت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر شیطان چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی زوراور سمجھے, وہ خدا سے زوراور نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ کیا تھا؟ لوسیفر تھا, لیکن جب وہ گرا دیا گیا تو اسے شیطان, سیٹن کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو خداوند نے اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنا لہو بہائے, اور جو لوگ غلبہ نہیں پا رہے تھے وہ یسوع کے لہو کے سبب سے اب غلبہ پا پائیں. یسوع کی قربانی اور اس کے جی اٹھنے کے سبب سے آج ہمیں یہ قوت اور دلیری حاصل ہے کہ ہم غلبہ پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ خداوند کلام میں سے آج سیکھا سمسون کی لائف سے کہ خداوند کا روح جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں زور بخشتا ہے, اور وہ ہمیں بڑھاتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں ترقی دیتا ہے, اور خدا کے پلانس کو ہماری لائف میں پورا کرتا ہے. ہم پچھلے سنڈے یہی سیکھ رہے تھے کہ خدا کا روح ہمیں کنوکٹ کرتا ہے, ہمیں اس قابل بناتا ہے, ہمیں پریپیئر کر دیتا ہے کہ خدا کے پلانس ہماری لائف کے اندر پورے ہوں. ٹھیک ہے, تو خدا کا روح یہ سب کرتا ہے, وہ ہمیں پریپیئر کر دیتا ہے, ہمیں تیار کر دیتا ہے کہ خدا کے پلانس کو ہم اپنی لائف کے اندر پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. تو یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اب روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے, وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے, وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا بیسٹ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے, تو خدا کا روح ہمیں سکھانے کے لیے آج بھی موجود ہے. آج بھی اگر ہم نافرمانی کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں اس روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو خداوند ہمیں بڑھاتا ہے, ہمیں زور بخشتا ہے اور اپنی راہوں پر لے چلتا ہے. تو سمسون کی لائف سے آج ہم نے سیکھا کہ گناہ جو ہے وہ ہماری لائف کے اندر انٹر ہو کر ہمیں ختم کر دیتا ہے, لیکن خدا کا روح ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے, زور بخشتا ہے تاکہ ہم غلبہ پا سکیں. ہاللیلویا. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, اور آج کے کلام کے مطابق ہم اپنی لائف کو خدا کی حضوری میں دینا شروع